اللہ 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 اللہ۔ انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم وقت ہوتا ہے اور جس معاشرتی زندگی سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، ہر ایک انسان کی زندگی میں وہ مرحلہ وقت آتا ہے جس میں وہ زندگی گزرتی ہے اس کی، تو اس زندگی کا نام ازدواجی زندگی ہے، یعنی کہ وہ شادی شدہ زندگی اس زندگی کا نام ہے۔ تو یہ زندگی ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ ہمیشہ سے ہی اس میں بحثیں رہی ہیں، اس کے ہونے پر بحثیں ہوتی ہیں اور اس کے ختم ہونے پر بحثیں ہوتی ہیں، اور یہ جب زندگی چل رہی ہوتی ہے اس میں بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں عام طور سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ تعلق داری کی اور بھی دوسری بنیادیں ہوتی ہیں، والدین اولادوں کا آپس کی زندگی ہے، ان کے تعلقات ہیں، بھائی بہن کے آپس کی زندگیاں ہیں، اور بھی بہت سارے رشتوں کی وجہ سے زندگیاں ہوتی ہیں، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی جس میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یہ جو دو رشتے ہیں، ان دو کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی جس کو کہا جاتا ہے، یہ شروع سے ہی بحث کا موضوع رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان اس عمر کے اندر وہ خود مختار بھی ہوتا ہے اور سمجھدار بھی ہوتا ہے، اور دوسری جگہ پر وہ کہیں نہ کہیں تابع ہوتا ہے۔ اگر رشتہ والدین کے ساتھ کا ہے، معاشرتی زندگی اگر والدین اولاد کی ہے تو اولاد والدین کے تابع ہے، اس لیے یہ بات اتنی چرچے کی وجہ بنتی نہیں ہے۔ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ بھئی اتنی آپس میں بحثیں ہو رہی ہوں، ایک دو بات مل جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ جو زندگی بھائی بہن کی ہے یا اور دوسرے تعلقات کی ہے وہ اتنی چرچا میں رہتی نہیں ہے، کم ہے۔ لیکن جو شادی شدہ زندگی ہے اس کا ہونے پہ بھی بہت سارے مسئلے ہیں۔ اگر یہ ختم ہوتی ہے جس وجہ سے مثلا طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ایک بات بہت بحث میں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ زندگی چلتی رہتی ہے، یعنی جس وقت میں انسان بیوی مرد شوہر ہو کر کے اور بیوی اور عورت بیوی ہو کر کے جب یہ زندگی گزارتے ہیں تو اس وقت میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کی وجہ عام طور سے تو یہ بنتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی شریعت نے تابع اور مطبوع کا رشتہ قائم کیا ہے کہ شوہر کو مطبوع بنایا ہے، بیوی کو تابع بنایا ہے۔ تو وہاں پر بھی اگر یہی پہلو اگر اپنا لیا جائے اور اسی کو سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی بھی اتنی زیادہ بحث کا موضوع نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو تمہیداً بات تھی۔ اصل جو عرض کرنا ہے آج وہ عرض یہ کرنا ہے کہ جس بنیادوں پر یہ رشتے قائم ہوتے ہیں اور جب یہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کو نکاح یا شادی کہا جاتا ہے، تو اس موقع سے بہت ساری بحثیں اٹھتی ہیں۔ خصوصاً اسلام میں اس کے اندر بہت ساری بحثیں اٹھتی ہیں کہ اس کا کیا طریقہ ہو، کیسے اس کو کیا جائے، اور بہت سارے کام جو اس کے اندر ہو رہے ہیں جن کو رسم رواج کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ عام طور سے کبھی کوئی اور یہی سوال زیادہ تر آتے بھی رہتے ہیں کہ بھی بارات میں جانا کیسا ہے، ولیمے کا کھانا کیسا ہے، شادی میں یہ رسم کیسی ہے، سگائی ہے، اور یہ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس میں بہت سارے شکوک شبہات ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس میں ایک تو طبقہ وہ ہے جو کہ اس کو بنیاد بنا کر کے بہت ساری باتوں کو بالکل ایک دم ایک طرف سے نکار دیتا ہے کہ بھئی بارات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اس کے علاوہ اور دوسری باتیں نہیں ہیں، تو وہ اس کو ایک دم سے نکارتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اعزاء اقربا رشتہ دار متعلقین ہیں وہ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں اور اس سے غیر مانوس ہو کر کے وہ اسے اعراض کرنے لگتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب یہ چیزیں زیادہ ترقی پکڑتی ہیں، زیادہ زور پکڑتی ہیں رسم و رواج، تو اس کے نتیجے میں جو دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہ غربا، یتیم، مسکین اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ یعنی کہ
جن کے پاس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی مالی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا سامنے جب یہ مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر بہت سارے مسئلے اٹھنے لگتے ہیں کہ وہ غریب ہے، وہ کیسے اس کام کو کریں گے. تو اس لیے ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی اس لیے ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے. میں ابھی اس بات کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کیا نظریات ہیں، کوئی رائے اس میں قائم نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ نظریات ہیں. تو یہ دو نظریات کے لوگ ہیں، ان کی اگر بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے گئی ہے، بنیادی جو وجہ دیکھی گئی ہے کہ جن بات کے اوپر ان کی باتیں مطلب زور دے رہی ہیں وہ کیا ہیں، وہ چل رہی باتیں. تو جو لوگ شادیوں کے اندر جہیز کا مسئلہ ہو یا بارات کا مسئلہ ہو، یعنی کہ وہ خرچے جو کہ لڑکی پر عائد کیے جاتے ہیں، مثلا بارات لے گئے تو وہاں پر کھانے کا مسئلہ وہ لڑکی والے پر ہے، جہیز ہے مطالبہ وہ لڑکی والے پر مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی خرچے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر ساری باتوں کو دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خرچے کا مسئلہ آتا ہے سب جگہ، کہ بھئی وہ بیجا خرچ ڈالا جا رہا ہے لڑکی والوں پر، تو اس لیے وہ صحیح نہیں ہے. ایک تو وہ جو لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں نظریات کے، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ بارات کا اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جہیز کا اور باقی ان چیزوں کا کوئی اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تو وہ لوگ اس طریقے سے بات کر کے گویا ان چیزوں کا سب کا انکار کر دیتے ہیں. ایک تو نظریہ یہ ہے. ایک نظریہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس میں اچھی خاصی وسعت ہے، وہ لوگ اچھی رقم خرچ کر سکتے ہیں اپنی لڑکی کی شادی کے اوپر، اچھی خاصی رقم دے سکتے ہیں. وہ ایک تو 4 آدمی بارات کے اندر نہیں بلکہ وہ ہزاروں آدمی کی وہ لوگ وسعت رکھتے ہیں کہ اتنے 1000 آدمی کو بلا کر کے وہ لوگ کھلا سکتے ہیں، اتنی ان کے پاس وسعت ہے. اور جیسے کہ دیکھا بھی جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ 2-4 ہزار روپے نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں روپے اپنی لڑکی کے لیے اس میں وہ خرچ کر سکتے ہیں جہیز کے اندر یا اس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں. تو اسی ضمن میں دوسری جو رسومات ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام اچھا بنیادیں جو ہیں، بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد دیکھنے کی چیز ہے، دونوں نظریات کے اندر بنیاد دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اسلام کے اندر اگر کوئی بات اس بنیاد پر کہی جائے گی، اگر کوئی بات اس بنیاد پر کہی جائے گی کہ اس کی وجہ سے یہ خرابی پیش آ گئی ہے، اس کی وجہ سے خرابی پیش آ گئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھا جا سکتا ہے. جیسے کہ یہ بات ظاہر بھی ہے کہ بھئی بہت ساری ایسی ہیں جو مطالبات نہیں پورے کر سکتے ہیں، شوہروں کے اور ان کے گھر کے مطالبات نہیں پورے کر سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے ہیں ایسے کہ ان کے پاس مطالبات پورا کرنے کے لیے، لڑکے والے کے مطالبات پورے کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے، اور وہ لوگ بہت پریشان ہیں، بلکہ زندگیاں گزر گئی ہیں، ان کی عمریں جو ہیں بڑھاپے تک ہو گئی ہیں، لیکن کوئی رشتے ان کے لیے مطلب ملنے کو تیار نہیں ہے. اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک مزاج بن چکا ہے عام طور سے مطالبات کا، جہیز یا اس کے علاوہ کہ بھی بارات آئے گی تو ہم اتنے لوگ اتنے لوگ ہمارے آئیں گے. لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں لڑکی والوں سے، اتنے لوگ ہمارے آئیں گے تو ان کو کھانا. تو یہ خرچ کا ایک مسئلہ ہے کہ جو کہ ایک ناسور بھی بن گیا ہے. تو اس بنیاد پر اس بات کو غلط ٹھہرانا کہ بھئی یہ بارات کا مسئلہ اور یہ جہیز کا مسئلہ اور اسی طریقے سے دوسری رسوماتیں ہیں ان کا مسئلہ. تو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اندر کہ پہلے تو ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ اسلام میں جو بنیاد ہے کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے کی وہ کیا ہے. کوئی بھی چیز اگر حرام یا حلال ہوگی تو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حلال ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز اگر حلال ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ تو فقیہین کا قاعدہ ہے، علماء کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنی بنیادی اعتبار سے پاک ہوتی ہے اور حلال ہوتی ہے، ہر چیز، کوئی بھی چیز. لیکن اگر وہ چیز حرام ہوتی ہے یا وہ چیز ناجائز ہوتی ہے اسلام میں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز ناجائز ہے. تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دلیل کیا ہے. کہ مثلا اسلام کے اندر بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے. تو جن جانوروں کا یہ بات نہیں آئی ہے کہ جی تمہارے لیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، فہرست ایسے نہیں ہے، بلکہ فہرست ایسے ہے کہ تمہارے لیے حرام یہ چیزیں ہیں. جیسے کہ وہ آیت بھی ہے مائدہ میں، حرمت علیکم المیتہ، اور اس کے بعد میں ہے والدم، اور پھر اس کے بعد میں ہے لحم الخنزیر ہے.
اور اس کے بعد میں ایک بات یہ ہے کہ وما اہلا یعنی کہ غیر اللہ پر ذبح کرنا وہ حرام ہونے کی ایک یعنی دلیل ہے کہ یہ ان وجہ سے یہ چیزیں حرام ہیں. حلال کی فہرستیں نہیں ہیں, حرام کی فہرستیں دے دی جاتی ہیں. تو یہ ان کی بنیاد پر یہ ضابطہ ہے کہ کسی بھی چیز کے یعنی کہ حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ بنیادی اعتبار سے وہ حلال ہے, صحیح ہے, پاک ہے, یعنی پاک ہے اور جائز ہے. اگر وہ چیز حرام ہوگی یا حرام ہوگی یا پھر ناپاک ہوگی تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, اچھا ایک بات تو یہ ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے اندر وہ دلائل دیکھنی ہوں گی. میں اب بات یہ چل رہی ہے کہ ابھی اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بات چل رہی ہے کہ اس کے اندر بنیادیں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں یعنی کہ یہ حلال ہیں اور صحیح ہیں اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, یعنی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, اس کی کیا بنیادی دلیل ہے. تو وہ بات دھیان دینے کی ہے. تو قرآن کریم کے اندر اس موقع سے جو آیت ہے جو جامع آیت کی حیثیت رکھتی ہے وہ قرآن کی اس کے سورہ اعراف میں ہے, غالباً ہاں سورہ اعراف میں ہے کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کہیے ان سے کہ جو چیزیں لا اجد فیما اوحیا, اس کے اندر یہ آیت ہے محرمن. تو اس میں ایک تو پہلے فہرست ہے یعنی کہ کھانے کی لحم خنزیر او فسق, اس کے بعد میں فرمایا وہ اس کے اندر ہے وہ سورہ اعراف کے اندر وہ آیت ہے, بہت مشہور ہے وہ آیت. تو اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ میں اس کا آپ کے سامنے خلاصہ نقل کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے یہ سورہ اعراف کی وہ تیسرے صفحے پر ہے. 13 لائن والا اگر قرآن دیکھا جائے تو پہلا, دوسرا, تیسرا, 5ویں صفحے کے آدھے پر ہے, وہ ذہن میں نہیں آ رہی ہے. تو 13 لائن والا اگر قرآن ہو تو 1 2 3 4 5ویں صفحے کے آدھے سے وہ آیت شروع ہوتی ہے, قل سے شروع ہوتی ہے وہ. تو اس کو دیکھ لیے, کوئی مسئلہ نہیں, میں نے پورا اس میں حوالہ دے دیا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے آرام سے. تو اس کا جو خلاصہ جو اس کے اندر مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کی بنیادیں 3 قائم کی ہیں کہ جو بھی چیزیں حرام ہوں گی ان کی بنیادیں 3 ہیں کہ وہ ان 3 بنیادوں پر وہ چیز حرام ہوتی چلی جائے گی. سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ شرک اور کفر ہے. شرک اور کفر یہ تو کوئی بات یعنی کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جس بھی تقریب کی بنیاد یا جس مجلس کی بنیاد, مجلس کا وہ حصہ یا وہ مجلس جس مجلس کے اندر شرک یا کفر ہو رہا ہو تو وہ چیزیں یعنی وہ جائز نہیں ہے, بلکہ جائز نہیں, اس کو تو اس کے اوپر تو اس کو جائز نہیں, اس کے لیے تو بہت بڑا لفظ کہا جائے گا, یعنی کہ وہ تو کفر اور شرک ہے وہاں پر اس جگہ حاضر ہونا یا وہ اس تقریب میں حاضر ہونا یا وہ کرنا, تو وہ تو شرک اور کفر ہے. اس کے اندر کوئی اجازت نہیں, کسی بھی طریقے کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے کہ ایسی مجلس کے اندر جایا جا سکے یا اس کے اندر یا وہ عمل کیا جا سکے. پہلی بات تو یہ کہ جس تقریب یا مجلس کی بنیاد شرک اور کفر کے اوپر ہوگی وہاں پر کوئی اجازت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو شریعت نے جو چیزیں اخلاق کے مطابق, اخلاق کے خلاف جو چیزیں شریعت نے متعین کی ہیں, کیونکہ دین جتنا بھی ہے وہ انسان کے اخلاق کی پوری رہنمائی کرتا ہے, انسانی اخلاق کی پوری رہنمائی کرتا ہے دین, کہ جو چیزیں اخلاق کے خلاف ہیں وہ ساری چیزیں حرام کی ہیں. جو چیزیں اخلاق کے خلاف ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں. مثلا غیر محرم کا اختلاط آپس میں, کہ کوئی لڑکا لڑکی ہو تنہائی, وہ چیز اخلاق اس کو قبول نہیں کرتا, معاشرہ اس کو برداشت نہیں کرتا. یا اس کے علاوہ یعنی کوئی بھی غیر اخلاقی کام کہ جس کو معاشرہ یعنی اخلاق کی بنیاد پر وہ چیزیں تصور ہی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بااخلاق آدمی ایسے کام کر سکتا ہے, کہ کوئی بااخلاق آدمی اس طریقے کے کام کر سکتا ہے, تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے کا اگر کوئی بھی کام ہو یا اس طریقے کا اگر کوئی بھی کام ہے تو اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر شامل ہوا جا سکے. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ اگر ظلم اور عدوان, کہ کسی کے ساتھ میں ظلم اور عدوان کیا جا رہا ہو, اس کے ساتھ میں زیادتی کی جا رہی ہو,
اس کے حق کو پامال کیا جا رہا ہو، ایسی اگر کوئی تقریب ہے یا مجلس ہے یا کوئی جگہ ہے تو وہاں پر بھی شامل ہونے کی کوئی یعنی کہ کوئی اس کے اندر اجازت نہیں ہے، اور اس میں بالکل بھی شرکت ہونے کا کوئی اس کے اندر جواز نہیں ہے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں۔ اب ہم اگر اس کے اوپر دیکھیں گے آ کر کے، اچھا اخلاق کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیزیں اور شامل کی ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کی جائے گی، یہود اور نصارہ کی مخالفت کی جائے گی، یہ اخلاق کے ضمن میں دی ہے، کیونکہ اخلاق کی ہی نگرانی رہنمائی دین جو ہے اخلاق کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے، اب مسئلہ یہ ہے، اب اچھا بارات کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر ایسی کوئی قباحت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو ناجائز یا اس کو حرام ٹھہرایا جائے اس کے اندر، کیونکہ بارات کا مسئلہ کیا ہے، بارات کہتے کس کو ہیں؟ اب اس کے اندر جن لوگوں نے اس کو حرام کیا ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ بھئی اس کی لمٹ کیا ہے، کہ اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، کہ اگر ہم اس کو ناجائز دیں گے تو اس کے اندر کتنے آدمی ایسے ہوں کہ جن کو جانے کے لیے نہیں کہا جا سکتا، کیا 10 آدمی سے بارات ہوتی ہے یا 15 سے ہوتی ہے، 20 سے ہوتی ہے یا کتنے سے ہوتی ہے؟ اب اگر یہ سوال کیا جائے تو میرے خیال سے اس سوال کا جواب شاید نہ بنے کہ بھئی کتنے آدمی ہوں گے، 10 ہے یا 15 ہے، 20 ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے سمجھنے کی، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر لڑکی والا یہ بات چاہ رہا ہے کہ اس کی لڑکی کی تقریب میں مجمع شامل ہو اس کے اندر ایک مجمع شامل ہو، اچھا خاصا مجمع شامل ہو، تو شریعت کو اس پر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، اس میں 10 ہو، 15 ہو، 20 ہو، 25 ہو، لیکن سوال آتا ہے لڑکی والے کی چاہت کا۔ یہ بات دھیان سے سمجھنے کی ہے، لڑکی والا اچھا چاہت کا کیسے پتہ لگے گا، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ چاہت کا کیسے پتہ لگے گا۔ عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے اسی کے ماحول میں بات کہہ بھی دی جاتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہے خرچ کا مسئلہ آتا ہے تو چاہت کا تو نہیں پتہ لگتا نا۔ تو چاہت کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی یعنی اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کوئی قریبی آدمی پتہ کرے، یا اس کے ہاؤ بھاؤ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کتنی تعداد چاہتا ہے اس کے اندر، وہ اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ اب اسی طریقے سے جہیز کا مسئلہ بھی یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ اگر لڑکی والا دینا چاہ رہا ہے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کوئی چیز دینا چاہ رہا ہوں، تو شریعت کو اس پر کیا اعتراض ہے کہ میں اگر کوئی چیز دوں تو اس کو کیا نام ہے، اس کو دوسرے لوگ منع کریں، اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو؟ میں اگر کسی کو کوئی رقم دینا چاہ رہا ہوں تو اس کو شریعت پر کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے، لیکن سوال یہاں پر بھی وہی اٹھتا ہے کہ بھائی مطالبہ نہ ہو۔ اگر مطالبے کا شائبہ ہے تو پھر وہ ظلم میں آ جاتا ہے، وہ تیسرے درجے میں، یعنی کہ ظلم و عدوان کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو ناجائز اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری اس کے اندر جو رسمیں ہیں، مثلا ہلدی وغیرہ کا مسئلہ ہے، ہلدی لگاتے ہیں، تو اس کے اندر پھر وہ اخلاق والا پہلو دیکھا جائے گا کہ مرد کا عورت سے اختلاط اس کو اخلاق گوارا نہیں کرتا ہے، اور اس لیے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، حرام ہے۔ تو اس میں اگر لڑکیاں سہیلیاں اس کو آپ لگا لیتی ہیں اس طریقے سے، اس میں کوئی شریعت کو اعتراض نہیں ہے۔ سگائی کا مسئلہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ سگائی کیا ہوتا ہے؟ سگائی کہتے ہیں رشتے کو پکا کرنا، کہ اس کو پکا کرنے کے لیے کچھ رواج ہیں، کچھ یعنی ایک کلچر ہے کہ رواج ہے کہ اس کے اندر لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے اس کو پکا کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ اس طریقے کے کام ہوتے ہیں، مثلا کہ وہ چوڑی پہنا لینا، وہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ہاں جی چوڑی پہن لی ہے تو یہ اب ہماری ہو گئی ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں بھی اسی کے اوپر قیاس کی جا سکتی ہیں، لیکن سب کے اندر سوال یہ اٹھے گا، یہ بات سمجھنے کی ہے، ادھوری بات اگر سنی جاتی ہے یا نقل کی جاتی ہے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ سب کے اندر سوال یہ اٹھے گا کہ اخلاق کے خلاف اور ظلم اور شرک اور کفر کے اوپر وہ بنیاد قائم نہ ہو، یعنی کہ مطالبات نہیں ہونے چاہیے، اور جس کو کہتے ہیں اختلاط محرم، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اس بنیاد پر اس کے اندر کوئی بات اگر کہہ لی جائے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا، تو یہ اس کے اندر اس کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ تو بنیاد اس کے اوپر آ گئی ہے ساری۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے، اچھا
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر جو بہت ساری اس طریقے کے جو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر ایک بد امنی اور بے سکونی کی جو لہر دوڑ رہی ہے کہ بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ صرف لڑکوں کے یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ اس کی لڑکے والا اگر کہتا بھی نہیں ہے تو اس کے پیشانی کے اوپر سوال پڑا رہتا ہے کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے جہیز چاہیے اور میری اچھی خاصی تعداد تمہارے پاس میں جائے گی۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کی وجہ سے اس بنیاد پر اس کی حلت یا حرمت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی کام کا کسی ایک فرد کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے کوئی ناجائز کام کو جائز کام کو ناجائز ٹھہرا دینا، یہ تو شاید یہ اصول کے بھی خلاف ہے بات۔ البتہ سوال یہ ہے کہ یہ کیا نام ہے، یہ بیماری پائی جا رہی ہے تو مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی یعنی کہ اگر کوئی قانون سازی کر لی جائے، اس کے اندر بات یہ ہے کہ اسلام نے اس کو یعنی کہ میاں بیوی کے اوپر چھوڑا ہے۔ ہر جتنی بھی تقریبات قائم کی جائیں گی یا جتنے بھی یا جو بھی مسئلے ہوں گے ان کی بنیادوں کو یہاں سے دیکھا جائے گا۔ اگر اسلام سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جائز یا ناجائز ہے، اگر جائز یا ناجائز کی بات آئے گی تو اس کو دین میں دیکھا جائے گا کہ دین نے اس کی کیا حیثیت مقرر کی ہے اور کس بنیادوں پر وہ حلال یا حرام ہے، اس بنیاد سے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اس کی بنیادیں وہ 3 ہیں، وہ اس پارے کے اس کے اندر سورہ اعراف کی اس آیت کے اندر وہ پورے طور سے واضح کر دیا ہے، اس بات کو اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ بنیادیں ہیں۔ اب یہ اصل میں ضابطے ہیں، یہ 3 جو ہے ضابطے ہیں، اس کے اندر بہت ساری اس کے اندر تفریحیں نکلتی ہیں، تفریحات اس کے اندر بہت ساری ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو نقصان ہو رہا ہے جہیز کی بنیاد پر یا بارات کی بنیاد پر جو نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کا زائل کیسے کیا جائے، تو اس نقصان کے زائل کرنے کی جو وجہ ہے اس کے لیے معاشرہ یا لوگ بیٹھ کر کے اگر اس کے لیے کوئی قانون سازی کرتے ہیں اور اس طریقے سے کوئی اگر مسئلہ بناتے ہیں کہ بھی اس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے، تو اس کے لیے اگر کوئی بات طے کرتے ہیں اور اس کو معاملہ کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی ایک جگہ کی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک جگہ یہ بات طے ہوئی کہ بھئی لڑکی کی اگر شادی ہوگی تو وہاں پر بس 5 7 8 آدمی آئیں گے اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کھانا بھی نہیں کھائیں گے، یہاں تک بات آئی کہ جی ہم 5 7 آدمی وہاں پر جائیں گے اور ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5 7 آدمی گئے وہاں پر، ان کو کھانا تو ملا نہیں، کہ بس اتنی بات تھی کہ جا کر کے اس کو لے آئیں گے، اس کو ہم لے آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو جانے والے لوگ ہیں یہ کیا کریں گے پھر وہاں جا کر کے؟ اگر ہمارے پاس میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو بھئی ہمارا تو ایک یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو کچھ کھلائیں، جو بھی ہمارے پاس میں حاضر ہو اس کو ہم کھلائیں۔ اور اسلام میں بھی یہی بات ہے کہ بھئی جو تمہارے پاس میں آ رہے ہیں اگر کوئی بلا رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر 2 4 5 آدمی اگر آ رہے ہیں تو اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے لڑکی والوں کا کہ ہم ان کو کچھ کھلائیں۔ اسی کو ہی شادی کا کھانا کہتے ہیں نا، اس کو شادی کا کھانا کہہ لو یا یہ مہمان نوازی بول لو اس کو۔ تو سوال یہ ہے، تو یہ بات اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی اس طریقے کی قانون سازی ہو اور یہ مسئلہ ہو کہ بھئی اس طریقے کا رشتہ جو ہے ایک بات پہلے بھی میں نے ایک نشست کے اندر وہ 4 5 باتیں میں نے عرض کی تھی کہ بھئی کچھ مطالبات ایسے ہیں جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ مطالبات وہ ہوتے ہیں جو لڑکی والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ اگر ختم ہو جائے تو انشاءاللہ یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سسٹم اس کے اندر جو وہ مطالبے پورے تو نہیں، میں اس کے اندر میں عرض کروں گا، وہ مطالبے یہ ہیں کہ جیسے مطالبے لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے بھی مطالبات ہوتے ہیں کچھ، مثلا کہ لڑکا جو ہے وہ اچھا خاصا اس کے پاس میں پراپرٹی ہو اور اس کی اچھی خاصی انکم ہو، یہ مطالبات بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اگر ہم پراپرٹی کو دیکھیں گے لڑکی والے یا انکم کو دیکھیں گے تو بھئی وہ بھی تو کچھ مطالبہ کریں گے اپنے طرف سے۔ جس حیثیت کی لڑکی ہے اس حیثیت کا ہی اگر مطالبہ ہو جائے یا اس حیثیت کے مطابق ہی کسی لڑکے کو اگر لے لیا جائے، اسی حیثیت کے مطابق اگر لڑکا لے لیا جائے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ شاید یہ سوال پھر نہ رہے اور نہ ہی یہ مسئلہ رہے گا کہ جی ہماری بیٹیوں کو کوئی رشتے نہیں مل رہے ہیں، اگر کیونکہ اپنے کیا نام ہے ہم مثل اس کو دیکھا جائے۔ لیکن ان ساری بات کے باوجود یہ بات تو پکی ہے کہ لوگوں میں سوال کا جو ہے لڑکے والوں میں
یہ مطالبات بڑھے ہیں، یہ بات تو پکی ہے کہ مطالبات بڑھے ہیں، تو اس کے اوپر بیٹھ کر کے کچھ یعنی کہ علماء کو چاہیے یا اور جو برادری کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، یہ بات اصل میں علماء سے یہ بات کنٹرول ہوگی نہیں، کیونکہ وہ تو بس ممبر سے بات ہو گئی ہے، پھر اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، بھائی میری مرضی ہے میں جو چاہے کروں۔ یہ بات جو کنٹرول ہوگی، جو ہر برادر کے علاقے کے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ بات کنٹرول ہوگی، ان سے یہ بات کنٹرول ہوگی۔ تو ان لوگوں کو یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طریقے کا اگر کوئی مسئلہ ہے، مثلا لڑکی والا وہ اچھا خاصا اس کے پاس میں پراپرٹی ہے، لڑکا والا وہ بھی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ اگر وہ آپس میں معاملہ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک طرف کوئی کمزور آ جاتا ہے، اگر ایک طرف کوئی کمزور آ جاتا ہے تو اس کمزور کے بارے میں چاہیے کہ جو برادر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ فیصلے لیں اور اس کو سوچیں کہ بھئی اس کو ہمیں کس طریقے سے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ رائے زیادہ شاید مناسب بھی رہے گی، اور اس میں سوچنے کی وجہ سے یہ بہت سارے یعنی کہ جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ ختم ہو سکتے ہیں، ورنہ ہوگا یہ کہ وہ لوگ اور زیادہ بڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے جو جذبات ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے۔ بھائی لڑکی والا اگر دینا چاہ رہا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس میں؟ اس کے اوپر یہ باتیں کرنا ہے کہ جی یہ جائز ہے، نہیں جائز نہیں ہے، بھئی کیا حق ہے ہم کو کہنے کا اس بات کا؟ بھئی وہ دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، شریعت نے اس کو ناجائز بھی نہیں قرار دیا، ہم اس کے اوپر ناجائز کا فتویٰ لگا دیں تو وہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بھئی اگر وہ دینا چاہ رہا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ دینا چاہ رہا ہے، تو اس سے ان کے بھی جذبات کے دونوں کا خیال رکھا جائے گا، ان کے بھی جذبات کا خیال رکھا جائے گا، ان کی بھی پریشانیوں کا خیال رکھا جائے گا۔ ان دونوں جذبات اور پریشانیوں کو بیچ میں لے کر کے وہی ہے جو ہر علاقے کے چودھری ہیں، برادر کے جو بڑے لوگ ہیں، ان میں وہ یہ بات اس کو دیکھیں، تو اس طریقے سے یہ طریقہ اور یہ تجویز مناسب رہے گی۔